الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا بشير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حضرات، اليوم یوم الجمعہ، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جو کہ اختتام کی طرف چل رہا ہے۔ اور میں آج آپ حضرات کے سامنے
فضائل لیلۃ القدر اور اعتکاف کے موضوع پہ کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا رمضان مبارک کے اسی مہینہ کے اندر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ غزوہ بدر بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور بھی بہت سے تاریخی واقعات ہیں جو اسی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر واقع ہوئے، لیکن موقع کی مناسبت کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ابھی تیسرے عشرے میں سے 2 دن باقی ہیں، تو ہمارے حضرات نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے لیلۃ القدر کے فضائل کے موضوع پر اور اعتکاف کے موضوع پر جو ہے وہ کچھ باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سامعین مکرم، یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ باقی راتوں کی طرح کوئی عام رات نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گزشتہ نبیوں کی اور ان کے امتوں کے واقعات اور قصے وغیرہ جو ہیں کبھی کبھار حضور اپنے صحابہ کو سنایا کرتے تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا بزرگ بندہ تھا جس نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے 4 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک، کہ ہر نبی نے 80 سال تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، ان 4 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا، اس نے بھی 80 سال تک جہاد کیا۔ 80 سال تک اس نے اپنے جسم سے کبھی اسلحہ نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بھی اس نے اپنے جسم سے اسلحے کو نہیں اتارا۔
اب میرے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ پاس تشریف فرما تھے. یہ واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گزشتہ امتیں جو ہیں دنیا کے اندر جب آئی تھیں ان کی عمریں بھی جو ہیں وہ کسی کی 1000 سال تھی، کسی کی 1200 سال تھی، کسی کی 1500 سال تھی، کسی کی 2000 سال تھی. ان کے پاس وقت بھی زیادہ تھا، طاقت بھی زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ تھی، ہر چیز میں وہ ہم سے آگے تھے. طاقت میں وہ زیادہ تھے ہم سے، عبادت وہ ہم سے زیادہ کر سکتے تھے، عبادتیں انہوں نے ہم سے زیادہ کی ہیں. وہ صحابی جو ہے وہ پریشان ہوا. حضور کے صحابہ کے متعلق یہ بات کافی مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو گزشتہ امتوں کے متعلق، ان کے عبادات کے متعلق، ان کی عبادات کے بارے میں بتایا کرتے تھے، وہ صحابہ جو ہیں وہ بےتاب ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے زندگی تھوڑی ہے. گزشتہ امتوں کے پاس عمریں زیادہ تھیں، ان کے پاس جو ہے طاقتیں زیادہ تھیں، ہمارے پاس طاقت بھی ان جیسی نہیں ہے، ہمارے پاس ان جیسا کوئی ان جیسے ذرائع بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ہم نے روزی کا بھی کرنا ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ پھر وہ گزشتہ امتیں تو ہم سے آگے نکل جائیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب انہوں نے اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو خاموش ہوئے. اتنے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر جو ہے اس وقت نازل فرمائی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر قرآن مجید کی یہ سورت نازل فرمائی. حضور کو وحی کے ذریعے بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ عظمتوں والی رات ہے، یہ قدر والی رات ہے، عزت و عظمت والی جو ہے وہ رات ہے، اس کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آگے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. آگے پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے. فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا، جو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، کوئی بھی عبادت کر لے گا، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت حاصل کر لے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات آپ کے لیے ہے. اب آپ تھوڑا سا اس بات میں غور کیجئے گا کہ میرے نبی کے صحابہ نے جب دل کے اندر یہ بات ان کے دل کے اندر آئی کہ میرے ہم سے پہلے گزشتہ امتوں کے اندر جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے تھے ان کی عمریں زیادہ تھیں، طاقت ان کے اندر زیادہ تھی، ہماری مصروفیات بھی ہیں، ہمیں کھانے کے لیے جو ہے وہ چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ عبادت بھی کرنی ہے. جب وہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا اور فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. معلوم ہوا کہ میرے نبی کے صحابہ کی ناراضگی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی کے صحابہ پریشان ہوتے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہو جایا کرتے تھے. تو میرے نبی نے جب یہ دیکھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے بڑی عظمتوں والی، بڑی قدر والی، بڑی عزت والی، بڑے اکرام والی رات ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو پانے کے لیے کوشش کی. روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوا، حضور نے پہلا عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کیا. رمضان مبارک کے پہلے 10 دن جو ہے وہ اعتکاف فرمائے، اس کے اندر لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کیا.
نہیں انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا، پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اس کے اندر بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا، پھر تیسرا عشرہ جب شروع ہوا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو عشرہ بھی تیسرا عشرہ جس کے اندر آپ جو اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اسی عشرے کی تاغ راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات جو کوئی عام رات نہیں ہے کہ جس کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے 3 عشرے جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان مبارک کے اندر اعتکاف بیٹھنا پڑا تھا۔ یہ تاغ راتوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، تاغ راتوں میں سے آخری عشرے میں سے تاغ راتیں ہیں کہ جن کے اندر اعتکاف ہم نے بیٹھنا ہے۔ اعتکاف جب بیٹھیں گے تو ان میں سے جو ہے وہ لیلۃ القدر کو حاصل کر سکیں گے۔ اور آگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علماء نے یہ لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے جو 2 عشرے ہیں ان کے اندر کو اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو لیلۃ القدر کا جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو لیلۃ القدر کے لیے رات کو بیٹھنا چاہتا ہے، رات کو قیام کرنا چاہتا ہے، اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری جو 10 دن ہیں اس کے اندر وہ اعتکاف کرے، اور وہی بندہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کو جو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ہم آپ میں کبھی مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں ہم جب جاتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ناقص ہے، یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے اس نے استعمال تو نہیں کی ہوتی، اس نے دیکھا نہیں ہوتا اس چیز کے اندر ہے کیا، اب جب وہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ اس کو لے لیتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیز آپ کے لیے بہتر ہے، فلاں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، فلاں آپ کے لیے ٹھیک ہے، فلاں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنی اپنی رائے کے مطابق کسی کو مشورہ دیتا ہے۔ آگے جب اللہ نے یہ فرما دیا خیر من الف شہر، اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، میرے نبی نے بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کتنی افضل ہے، میرے نبی کے صحابہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنی افضل ہے، بلکہ جو چیز اللہ نے مخفی رکھی ہے یہ بتا دیا خیر من الف شہر کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت نہ میں جانتا ہوں، نہ میرے نبی کے صحابہ جانتے تھے، نہ کوئی کتب جانتا ہے، نہ کوئی ابدال جانتا ہے، نہ کوئی محدث جانتا ہے، نہ کوئی مفسر جانتا ہے، تو جانتا جو ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ رات کتنی عظمتوں والی اور کتنی قدر والی رات ہے۔ کون جانتا ہے؟ بلند آواز سے بولیں، کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے کہ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نفل کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرضوں کو جو ہے وہ 70 فرضوں کے بدلے میں جو ہے اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو آپ اس کا حساب لگا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے۔ آپ اس کو ضرب دے کر دیکھ لیں کہ اس کا جو ہے وہ ثواب کتنا بنتا ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا ہے، اور آج یہ ہمارے لیے موقع ہے، آپ کے لیے یہ موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی جو ہے تعریف کی ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں بیٹھنا ہے اور اس رمضان مبارک کے مہینے کی یہ شب قدر ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ہر کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے بعض حضرات جو ہیں وہ اعتکاف بیٹھیں گے، آپ میں سے بعض نے بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کریں۔ اور بعض وہ لوگ جو باہر گھومتے پھرتے ہیں، روزے تو رکھتے ہی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہی ہیں، لیکن ان کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہوتے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر وہ شب قدر کو حاصل کر لیں۔
शब कदर को तो वही हासिल कर सकता है, उलमा ने लिखा है कि जो एतकाफ के अंदर बैठे, एतकाफ के अंदर जो बैठे वही जो है वो सवाब को हासिल कर सकता है। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एतकाफ के बारे में, अगर कोई बंदा रमजान मुबारक के महीने के अंदर आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ बैठता है, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता उम्र के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो ये हमारे लिए एक सीज़न है, हमें चाहिए कि हम रमजान मुबारक के महीने के अंदर इस सीज़न को हासिल करें। हमारे लिए ये एक पैकेज है, आप इसको जो इस ऑफर को ठुकराएं नहीं, मौका मिलता है आप बैठें, ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात को जो है वो आगे पीछे करके आप रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर आखिरी अशरे के अंदर इत्काफ बैठें। आपको जो है मैं और आप जो है अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, ये सुन्नत मक़दार अल किफ़ाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है और हमारे उलमा के इस बात के ऊपर फतवे हैं कि अगर कोई बंदा मोहल्ले में से कोई बंदा जो है वो एतकाफ नहीं बैठता, मस्जिद के अंदर आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ नहीं बैठता, फरमाया कि वो पूरा मोहल्ला जो है वो गुनाहगार होगा। और इस बात के अंदर कोई जो है वो बईद बात नहीं है कि अल्लाह ताला उस मोहल्ले के अंदर कोई इज़ाब जो है वो दाखिल ना फरमा दे। तो हमें चाहिए, ये रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, इस महीने में अगर कोई एक बंदा भी मोहल्ले में से बैठ जाए, ये हमारी मस्जिद है, आगे वो हमारे मामू की मस्जिद है, वो जलालुद्दीन वाली मस्जिद है, कोई एक बंदा बैठ जाए, मोहल्ले में से जितने भी लोग हों उनके जो है उनके ऊपर से वो सुन्नत मक़दार अल किफ़ाया जो है इनसे वो जो साकित हो जाएगा। अगर नहीं बैठेंगे तो वो सारे लोग जो वो गुनाहगार होंगे। मस्जिद के अंदर आता वही है, वही मस्जिद के अंदर बैठ सकता है जिसको अल्लाह ताला बुलाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी से, हम अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से मस्जिद के अंदर आते हैं। कोई बंदा ऐसा दावा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला एतकाफ के अंदर उसी को बिठाएंगे जिसको अल्लाह ताला जो है वह कबूल करेंगे। और बाज़ दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम जो इरादा करते हैं, हमारा जो मशवरा होता है, हमारी जो सोच होती है, वो हमें मिलता नहीं है। तो इस बात को याद रख लें, आपके इरादे अगर नेक होंगे, आपकी नीयत अगर ठीक होगी, उस नीयत के ऊपर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे, उस नीयत के ऊपर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे। अगर वो आपकी पूरी हो जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक थी, आपने अल्लाह ताला से जो है वो दुआ भी की थी, या अल्लाह मुझे फलां मेरा काम कर देना, अगर किसी बंदे का वो काम नहीं होता, किसी बंदे का वो काम नहीं होता, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करते, तो इस बात को याद रखें, वो उस बंदे के लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने उसके लिए वो चुना है, जो वो काम नहीं कर सकता अल्लाह ताला ने उससे वो दूर रखा है। और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने ऐसे लोग भी हाजिर होंगे कि जिनकी दुआएं दुनिया के अंदर कबूल नहीं होंगी। बाद हज़रात हमारे जो हैं वो गिला करते रहते हैं, शिकवा करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, हमें जो ऐसा मसला हो गया, हमारा फलां बंदा मर गया, हमारा फलां मसला हो गया, हमारा फलां मसला बन गया, अल्लाह ताला हमारी तो सुनता नहीं है। तो ऐसे अल्फाज हमें अपनी ज़बान से नहीं निकालने चाहिए। ये एक मुसलमान की शयान शान अल्फाज नहीं है कि आप अल्लाह ताला के बारे में मशकूक रहे। इसका अजर जो है अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन देंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो लोग हाजिर हो जाएं कि जिनकी दुनिया के अंदर दुआ कबूल नहीं हुई थी, जिनकी दुनिया के अंदर कोई दुआ कबूल नहीं हुई थी, अल्लाह ताला उनको इसी वजह से अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। और वो यही कहेंगे कि काश दुनिया के अंदर हमारी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। आज एक हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है कि अल्लाह ताला के घर के अंदर देर है, अंधेर नहीं है। समझ आ रही मेरी गलती? अल्लाह के घर के अंदर देर है, अंधेर नहीं है। इस बात को याद रखें कि यह एक बहुत बड़ा कुफरिया कलमा है, बहुत बड़ा कुफरिया कलमा है। हमारे लोग अपना जो है वो अपने ज़हन को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए
جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کو بتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں کہ میرا والد صاحب اگر مجھے کوئی کام کہتے ہیں کہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے، مثال کے طور پر وہ کام جو ہے وہ 10 بجے کرنا ہے، میں وہ کام عصر کے وقت کرتا ہوں، تو میرے والد صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، تو وہ یہی بتائیں گے نا کہ باقی تو اس کے معاملات ٹھیک ہیں، باقی تو وہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں. میں اپنے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ باقی تو وہ ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کی اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ جب اس کو کوئی کام کہا جاتا ہے وہ کام وقت کے اوپر نہیں کرتا، وہ کام جو ہے وہ بعد میں کرتا ہے، فوری جو ہے وہ فوری طور پہ وہ کام نہیں کرتا. اب یہ بتائیں، آپ سے یہ میرا سوال ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ میرے اندر اچھائی پائی جا رہی ہے یا خامی پائی جا رہی ہے؟ بلند آواز سے بولے، یہ خامی ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جو ہے وہ دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ عیب نکال رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے تو ہیں لیکن وہ دیتے ہیں بڑی دیر سے دیتے ہیں، اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. خدا را اس بات کو سمجھ لیں، ایسے کفریہ کلمات جو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں. یہ میرے موضوع کا جو ہے، میرے بیان کا یہ موضوع نہیں تھا، موضوع سے ہٹ کے یہ تھوڑی سی ایک میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے، میں نے بتا دی. اس بات کو یاد رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے آپ تک پہنچا دی. ویسے اعتکاف اور رمضان مبارک کے بہت سے فضائل ہیں، وقت جو ہے وہ قلیل ہوتا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیتا ہے، لیلۃ القدر کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف تو فرما دیتے ہیں، لیکن ان میں سے 4 بندے ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی نہیں ان کو دیتے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. نمبر 1 وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو اور یہ کہے کہ فلاں پیر بھی کام کرتا ہے، فلاں قبر والا بھی یہ کام کرتا ہے، میرا رب بھی یہ کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ دربار والا یہ کام کرتا ہے، ہم قبروں کے اوپر جا کر سجدے کریں، ان کو پوجنا شروع کر دیں، ان کو جو ہے وہ لپٹا لپٹی شروع کر دیں، ان سے اپنی مددیں مانگے اور ان کو یہ کہیں کہ آپ بڑی کرنے والے ہیں، ہر کام تجھ سے ہی ہوتا ہے، ہر کام آپ ہی میرا کرتے ہیں، بیٹیاں آپ مجھے دیتے ہیں، بیٹے آپ مجھے دیتے ہیں، میرے کاروبار تو ہی کرتا ہے. جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، متفقن علیہ یہ بات ہے کہ وہ بندہ مشرک ہے، اس بندے کی شب قدر کے اندر بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہوتی. اس بات کو یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ بندہ جو حسد کرنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والا ہو، ایک دوسرے کو جو ہے وہ چغلیاں کرنے والا ہو، یہ کہنے والا ہو کہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے. اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کسی نے اگر کسی کو طلاق دی ہے، کسی نے کوئی نکاح کیا ہے، اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ وہ اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے نکاح کیا ہے، کسی نے طلاق کسی کو دی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو گھروں کے اندر داخل ہو اور اس کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ کون سی شریعت آپ لے کر جو ہے وہ بیٹھ گئے مارکیٹ کے اندر؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ لوگوں کے گھروں کے اندر مداخلت کریں؟ جتھوں کی شکل کے اندر آپ جائیں، حسد کرنا شروع کر دیں، ان کے گھروں میں ان کی برائیاں کریں، ان کے گھروں میں ان کی جا کی برائیاں کریں، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے.
تو آپ کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کسی نے کوئی نکاح کیا ہے، کسی نے کسی کو طلاق دی ہے، تو یہ اس بات کو یاد رکھیں، لوگ حسد کرنا لگ جاتے ہیں، یہ حسد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ کسی کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہے، اپنے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے خراب نہیں کرنا چاہتا، آگے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا یہاں سے تعلقات، ہماری رشتہ داری ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا جو بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں ہوں، اس کے پاس اولاد ہو، اگر ان کے اندر ابھی جو ہے وہ آگے وہ چل نہیں سکتے، اختلاف اتنے بڑھ چکی ہیں، وہ اپنا جو علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے اس کو روکنے والے؟ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے معاملات میں پڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے، ان کے معاملات نہیں بن رہے، آپس میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ آپس میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے پھر حسد کرنا، ایسے لوگوں سے پھر جو ہے وہ نفرتیں کی جاتی ہیں، ان سے جو ہے وہ بغاوت کی جاتی ہے، ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے ماتھے کے اوپر بال آتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سے بھی افضل ایک عبادت ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل عبادت ہے، دین اسلام کے اوپر چلنے میں سب سے بڑی جو عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی بڑی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، اس سے بھی بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کریں، اس سے بھی بڑی عبادت ہے، صدقہ ادا کریں، اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے کردار سے پیش آنا، اچھی طرح اس سے گفتگو کرنا، اچھے اخلاق سے اس سے ملنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب اور قدر و منزلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے۔ کسی سے اگر ہم نے نفرت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرے، کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اس سے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ نے اگر آپ کے والد سے کوئی ناراض ہے، آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اب ماں بہن ایک کر دیں، ناراضگی اور ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا اور ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میرے بھائی سے کوئی نہیں بولتا، میں بھی اس سے نہیں بلاؤں گا، آپ کو چاہیے کہ آپ درمیان کے اندر ان کی صلح کروائیں، حسد نہ کریں۔ فرمایا کہ حسد کرنے والے کی شب قدر کے اندر بھی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بتاؤ اگر کوئی بندہ حسد کرنے والا ہو، وہ شب قدر کے اندر وہ اعتکاف پر بیٹھ جائے اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے، سب شب قدر کو بھی حاصل کر لے تو اس کو کوئی اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو شراب پینے والا ہو، شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، یہ سارے اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ جتنے مرضی وہ روزے رکھ لے، جتنی مرضی وہ زکوٰۃ ادا کر لے، جتنے مرضی وہ صدقات ادا کر لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، ان کے یہ عمرے، ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقات، ان کے یہ خیرات کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ مانگ کر تو دیکھیں، اگر آپ مانگیں گے نہیں تو اس رات کے اندر، یہ شب قدر کی جو رات ہے، اس کے اندر اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو، اس کی بھی عبادات قبول نہیں ہوگی، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ والدین کو تنگ کرنے والا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، ہر جگہ پہ والدین کو رسوا کرنے والا ہو، اور پھر جب والدین مر جائیں تو پھر اس کے پیچھے ساتے چالیسویں کرنے والا ہو۔ ابھی دنیا کے اندر تیرا والد تجھ سے ناراض گیا ہے، تو نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟
اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں، اللہ کے لیے آج ہی اسی سے جو ہے وہ معافی مانگ لے. غلطی آپ کی ہے، آپ کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، جو کچھ مرضی ہو، آپ والدین کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں. آپ جتنے بڑی لینڈ لارڈ جو مرضی بن گئے پھر بھی آپ اپنے والد سے جا کر معافی مانگیں. اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو، آپ کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا. آپ اپنے والدین کو راضی نہیں کریں گے تو آپ کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوگی، جس رات کے اندر پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے سوائے ان 4 لوگوں کے. اگر کوئی کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، والدین اس کے ناراض تھے، والدین کو اس نے نافرمانیاں کی ہیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے احسان ثواب کرے. جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے احسان ثواب کرے. ان کے لیے پیچھے سے وہ صدقہ جاریہ شروع کر دے. پیچھے سے جو مسجد کوئی بن رہی ہو، ہماری مسجد بھی بن رہی ہے، اگر کسی کے والدین ہیں وہ ادھر اپنا چندہ دے دے. کوئی ایسی مسجد کے اندر یا کسی جگہ پہ وہ پانی کا بندوبست کر دے. یہ ایسے صدقہ جاریہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جو وہ جنت کے اندر راحت پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سالانہ ہو، جب 1 سال گزر جائے پھر ہم ادھر بیٹھ جائیں، ہاں جی آج میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، آج میں انہیں سالانہ کھانے لگا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ سال کے اندر آپ نے اس کو کبھی جو ہے وہ اس کو ایک سورت بھی پڑھ کے نہیں بخشی، آپ اس کی کبھی قبر پہ گئے نہیں ہیں. سال کے بعد آپ کو اپنے والد یاد آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے لیے مولانا صاحب آئیں ادھر آ کے، مفتی صاحب ادھر آئیں، مولانا صاحب آپ ادھر بیٹھ جائیں، مولوی مسجد کا جو ادھر آ کر بیٹھ جائیں، یہ دعا کروائیں میرے والد صاحب جنت کے اندر چلے جائیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر ساتے چلیسوے سارا کچھ کرتے رہیں اور آپ یہ کام کریں، وہاں پر ایلیٹ کلاس امیر لوگوں کو کھلائیں اور آپ کے والدین جنت میں چلے جائیں. ایسا تو قطعاً نہیں ہو سکتا. یہ ساتا چلیسواں یا جو بھی کیا جاتا ہے، ہم تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو اسی وقت سے اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر جو پیسہ وغیرہ دیا جاتا ہے کہ یہ 40ویں کے لیے، یہ تیجے کے لیے، یہ سالانہ کے لیے، جو بھی وہاں پر کٹے وغیرہ جو بھی آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے اندر جو پیسہ دیتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات سمجھ کر دیتے ہیں. حضرت علیہ السلام کی شہادت پیش کروانا. ہر کوئی اپنی ہر ایک مشورے کے اپنی عقل کے مطابق استعمال کرتا ہے. یہی کام کرتے ہیں، اپنی عقل کو لڑاتے ہیں. یہ کام ہم نے کرنا ہے اور وہاں پر جو صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں. اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ خیرات آپ اگر لے کر آپ کی 1 کروڑ روپے آپ کے جو ہے آپ کی زکوٰۃ نکلی ہے، آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں، کسی تاجر کو جا کر دیں اور اسے یہ کہیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، یہ زکوٰۃ تم رکھ لو، کیا وہ بندہ رکھنے کے لیے تیار ہوگا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ میں صدقہ کھانے کے لیے تیار ہوں؟ پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب والدین کو صدقہ جاریہ تمہیں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پر تم ان لوگوں کو بلاتے ہو، ان کو کھانے کھلاتے ہو. اگر تم نہیں رہ سکتے تو تم غریبوں کو بلاؤ، ان کو کھلاؤ تاکہ ان کے جو ہے وہ جسم کے اوپر اگر کپڑا آ جائے، ان کے جو وہ پیٹ بھر جائے تاکہ آپ کے والدین کو ثواب پہنچے. آپ ایسے لوگوں کو صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کھلائیں گے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا. آپ کے والدین ناراض ہیں تو اس کے پیچھے آپ احسان ثواب کریں، والدین کو قرآن پڑھ کر بخشیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. آپ کے والدین آپ کے جو وہ خوش ہوں گے قبر کے اندر. این ممکن ہے، علماء نے ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں، این ممکن ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کو معاف فرما دیں گے. وہ میں نے بتایا کہ شب قدر کے اندر 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ نماز باقی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا. نمبر 2 پہ وہ بندہ جو حسد کرنے والا ہو. نمبر 3 پہ جو شراب پینے والا ہو، پلانے والا ہو، خریدنے والا، بیچنے والا، جو مرضی ہو اس کے اندر. نمبر 4 پہ ہے جو والدین کے نافرمان ہو. یہی لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی.
اور آخر میں اعتکاف کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس کے فضائل کے متعلق تھوڑا سا فضائل نہیں بلکہ اس کے مسائل کے متعلق بتانا چاہوں گا. بہت سے حضرات نے ہم سے پوچھا بھی ہے, ہم نے ان سے کہا تھا کہ رمضان المبارک جو ہے جمعے کے موقع پہ آ جائیں, اس وقت بتا دیں گے. اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو وہ 20ویں روزے مغرب کی نماز سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ, یعنی کہ اس نے روزہ وہاں پر آ کر کھولنا ہے, مسجد میں آئے وہاں پر اپنا روزہ کھولے. اور اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے غسل کر کے آئیں, باقی کے جو بھی بال ہوں آپ صاف کر کے آئیں, صفائی کر کے آئیں. یہ آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے, گرمی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے, کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے, تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پرفیوم اچھا سے لے لیں, پرفیوم لے لیں یا کوئی پاؤڈر وغیرہ کوئی اچھا سے لے لیں. پرفیوم مہنگے ہوتے ہیں, پاؤڈر لے لیں, 200-300 روپے کا مل جاتا ہے, تاکہ پسینے کی وجہ سے کوئی بعض اوقات جو ہے وہ سمیل وغیرہ جو ہے اٹھتی ہے, اس سے ساتھیوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. خود بھی لگائیں, دوسروں کو بھی آگے دیں, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, آپ لوگوں کو ثواب پہنچائیں گے. اور جب آپ اعتکاف بیٹھے ہوں گے, اس اعتکاف کے اندر آپ جو ہیں جو بھی آپ نے عبادت وغیرہ کرنی ہے, جو بھی آپ نے نماز وغیرہ, جو بھی تسبیح جو بھی کرنی ہے آپ کریں, لیکن کوئی مخصوص عبادت کہ شریعت کے اندر ایسا ہے, شریعت کے اندر ایسا ہے, شریعت کے اندر, یقین کر لو میں نے بہت کتابیں کھنگالی ہیں, مجھے ایسی کوئی عبادت نہیں ملی کہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کے لیے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھیں, نوافل ادا کریں, نماز پڑھیں, جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں, لیکن وہ چہرے کو لپیٹ لینا, وہ گھڑ نکال لینا, ایک اتنی بڑی چادر اوپر اوڑھ لینا کہ اپنا چہرہ بھی نہ کسی کو دکھائیں, اور بالکل خاموش بیٹھنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ طاعت کراتے ہیں, آپ اس کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگے, اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو اجر عظیم عطا فرما دیں گے. اور ایک اور بات, یہ موبائل وغیرہ ان کو بہتر ہوگا کہ آپ جو وہ گھر رکھ کر آئیں. آج کسی کو کوئی بزنس ہو, اتنے زیادہ اس کے لمبے چوڑے کاروبار ہو, تو وہ میسج وغیرہ کر کے جو ہے وہ اگر ضروری ہو تو وہ اس وقت وہ کر سکتا ہے. ہمارے ویسے لوگوں کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں, وہاں پر وہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ اپنے موبائل کو گھر رکھ کر آئیں. اور ایک اور مسئلہ ہے, ہمارے اکثر جو ہے وہ حضرات بیٹھتے ہیں, وہ جن کو تھوڑا سا وہ سگریٹ وغیرہ کا, حکے کا جو ہے وہ تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے, ان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے, بوجھل ہو جاتی ہے. ہم نے آج سے قریباً ہماری گزشتہ مسجد اس وقت موجود تھی, ہمارے والد دادا جان حضرت مولانا سعید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر جب کروڑہار رحمتیں نازل فرمائے. اس وقت ہم نے دیکھا تھا, مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے, کہ کچھ لوگ ہمارے بزرگ جو ہے وہ خود ہی بڑے اسکالر مفتی بنے پھرتے تھے. بچے تھے ہم, اس وقت ہم نے دیکھا یہ یہاں پر ٹوٹیاں ہوا کرتی تھیں, تو وہ وہاں پر ٹوٹیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. ایک ٹانگ انہوں نے اندر کر لینی, ایک وہ انیسی بنی ہوتی, بنی ایک بنی ہوتی, انہوں نے اتنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک لات انہیں بچ کر لینی, دیکھو نا باہر کر لینی, سگریٹ ہونا شروع کر دینی اتنے بھی کی ہے جی اتنے گناہ نہ مل سی گیا. اور ہم نے گزشتہ سال ہم نے کچھ دیکھا, ہمارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, ہم ان کا نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے, الحمدللہ جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا نقشہ ان کے ذہن کے اندر وہ چھا جاتا ہے. ہم ان کو دیکھا کہ وہ اوپر بھی سگریٹ پی رہے تھے. تو اس بات کو یاد رکھیں, یہ رمضان, یہ اعتکاف کا جو سیزن ہے 10 دن ہے, 9 دن بھی ہو جاتے ہیں. آپ اس کے اندر اگر سگریٹ کو چھوڑنا چاہیں, کسی نشے کو چھوڑنا چاہیں, یہ ایک بیسٹ آفر ہے آپ کے لیے. آپ یہاں پر بیٹھ کر جو وہ سارا کام چھوڑ سکتے ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھنا, یہ سگریٹ پینے سے اعتکاف جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے فتاوی جات پڑھے ہیں, ساری تیاری کر کے آیا ہوں. اعتکاف کے اندر چاہے مسجد کے صحن کے اندر کوئی اس طرح کرے کہ وہ جوتے والی جگہ ہے, وہاں پر کھڑا ہو کے میں پیوں گا,
وہاں پر میں اس طرح کو کام کروں گا، تو آپ بات یہ یاد رکھیں، آپ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے، آپ نے ایک بدبودار چیز، وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا جو ہے وہ آپ نشہ کر رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں، آپ کا نکاح جو ہے وہ اعتکاف بالاتفاق جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر آپ کو قضا بھی ہوگی، آپ کو یہ کرنی پڑے گی۔ لہذا بہتر ہے کہ آپ اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یہ جو آخری اعتکاف کا یہ جو عشرہ ہے، اس کے اندر آپ سگریٹ وغیرہ نہ پئیں۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ واش روم لیٹرین کے اندر جا کر جو وہاں پر اگر وہ پینا چاہے تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ نہانے کا مسئلہ ہے، ہمارے بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ گرمی ہوتی ہے نہانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کے لیے آپ کو نہانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ہاں علماء نے اس کی تھوڑی سی اتنی تخفیف نکالی ہے کہ اگر کوئی وہاں پر چلا جاتا ہے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، وہاں پر اگر کوئی، ہمارے لوٹے بھی ایسے نہیں ہے کہ ان سے آپ غسل کر سکیں، ان کے اوپر پانی بہا سکیں، وہاں پر اگر کوئی کر لیتا ہے کہ چند منٹ کے اندر لمحات کے لیے وہاں پر جا کر وہ اپنے اوپر بہا لے، تو اس کی علماء نے گنجائش دی ہے۔ لیکن یہاں سے نیت ہی یہی کر لینا کہ ہم نے وہاں پر جا کر غسل ہی کرنا ہے، تو آپ کا جو ہے وہ اعتکاف آپ کا نہیں رہے گا، آپ کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ آپ خوشبو استعمال کریں، آپ جو ہے وہ عبادات کریں، جو بھی آپ سے عبادات ہوتی ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کوئی ٹوک نہیں ہے، روک ٹوک آپ کو کوئی نہیں ہے، پہلے سے ہی آپ اپنے آپ کو اختیار کر لیں۔ اگر میں نے تو کوشش کی ہے کہ مسائل جو ہیں وہ بیان کرنے کی، لیکن وقت بھی کم ہے، اگر کہ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بعد میں جو ہے اعتکاف کے متعلق جو ہے وہ ابھی نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہمیں نماز پنجگان ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔